drama of this mantra of cross-border terrorism from Pakistan, of these jihadi organizations supported by Pakistan, these concocted allegations, and then basis of that, you start going into military posturing and military action. This must stop now. پاکستان اپنے وقار اور آزادی کی ہر قیمت پر حفاظت کرے گا. ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی عالمی میڈیا کے ساتھ اہم پریس کانفرنس. بولے بھارتی میڈیا بغیر ثبوتوں کے جھوٹی کہانیاں بنا کر دنیا کو گمراہ کر رہا ہے. بھارت دعویٰ کر رہا ہے پاکستان نے میزائلوں اور ڈرون سے حملہ کیا تو ثبوت سامنے لائے. بھارت نے جہادی تنظیموں کی موجودگی کا بوسیدہ بیانیہ دہراتے ہوئے پاکستان پر حملہ کیا. دہشت گردی کے واقعات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی بھارتی چالوں کو روکنا ہوگا. پہلگام حملے پر بھارت کا ناٹک، سوالات کے جوابات کون دے گا؟ بھارت اپنے ہی شہریوں کے سوالات کے جواب دینے سے قاصر. بھارتی سیاستدانوں نے پہلگام واقعے کے بعد سیکیورٹی پر سنجیدہ سوالات اٹھائے. بھارتی فوج کے ریٹائرڈ جنرل نے بھی اپنی فوج کے کردار پر سوال اٹھایا. سابق گورنر سیتا پال نے کہا پہلگام حملہ انتخابی موقع پر کرایا گیا. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے بھارتی میڈیا کے جھوٹے الزامات کے ثبوت پیش کر دیے. بھارتی میڈیا کے بغیر ثبوت الزامات مضحکہ خیز. پاکستان کے خلاف میڈیا مہم چلائی جا رہی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو. بولے بھارت ہمیشہ دہشت گردی کی ذمہ داری پاکستان پر ڈال کر سیاسی فائدے لینے کی کوشش کرتا ہے. پاکستان بے بنیاد الزامات کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے. بھارت کی جانب سے پاکستان پر بغیر ثبوت الزام کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. سماجی ویب سائٹ ایکس اے آئی ٹول گروپ نے بھارتی جعلسازی پکڑ لی. گروپ نے بھارتی آپریشن سندور کی جعلی ویڈیوز کا بھانڈا پھوڑ دیا. ایکس پر بھارت نے گیمز میں ہونے والی جنگ کی ویڈیوز اپلوڈ کی. جانچ کرنے پر گروپ نے بھارتی ویڈیوز کو جعلی قرار دے دیا. بزدل بھارت کے خلاف جوابی کارروائیاں جاری. پاک فوج نے اب تک اصلی دشمن کے 77 ڈرونز کو مار گرایا. پاک فوج دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے رہی ہے. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاک فوج نے آج مزید 6 ڈرون گرا دیے. وہاڑی اور پاک وطن میں ایک اوکاڑا میں 4 ڈرونز تباہ کیے گئے. 8 مئی کی شام تک 29، کل رات سے آج دن تک مزید 48 ڈرون تباہ کر دیے گئے. ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق تمام ڈرونز مسلسل ریڈار پر مانیٹر کیے جا رہے تھے. جب بھی کوئی ڈرون آتا ہے وہ مسلسل ریڈار پر دیکھا جا رہا ہوتا ہے. پاکستان کا بھارتی فوج کو منہ توڑ جواب. پاک فوج نے لائن آف کنٹرول پر بھارت کی 2 مزید چوکیاں تباہ کر دی. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے حاجی پیٹ سیکٹر میں بھارتی فوج کی رنگ کنٹرول پوسٹ تباہ کر دی. پوکھران مارٹر بکسر پوسٹ کو تباہ کیا گیا. پاک فوج کی جانب سے دشمن کی متعدد پوسٹوں کو تباہ کیا جا چکا ہے. گودی میڈیا جرنلزم کے نام پر سیاد دبا بن چکا. گودی میڈیا کے نزدیک بھارت نے پورا پاکستان فتح کر لیا. وزیر اطلاعات پنجاب عصمت بخاری کا بھارتی میڈیا کے پروپیگنڈے پر رد عمل. مزید کہا کہ دنیا کا میڈیا بھارتی حکومت اور گودی میڈیا کا مذاق اڑا رہا ہے. پاکستان کی فضائیہ تاریخ رقم کر رہی ہے. الحمدللہ پاکستان کے تمام طیارے محفوظ ہیں. بھارت کے آپریشن سندور کی ناکامی پر شہریوں کا رد عمل. کہا بھارت نے آپریشن کا نام سندور رکھا تو سندور ہماری فوج نے ان کے ماتھے پر لگا دیا. رافیل طیارے بھارتی فضائیہ کا غرور تھا جسے پاک فضائیہ نے خاک میں ملا دیا. شہریوں کا کہنا تھا کہ مودی کے لیے گھر میں چھپنا بھی مشکل ہوگا. شور بچانا بھارتی میڈیا کا پرانا وتیرہ. وکلاء نے مودی کو عالمی عدالت میں گھسیٹنے کا اعلان کر دیا. بولے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. پاک فوج کسی بھی جارحیت کا بھرپور مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے.
نیب لاہور میں افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی۔ ڈی جی نیب لاہور احترام ڈار کی زیر قیادت ریلی میں افسران اور ملازمین کی بھرپور شرکت۔ افواج پاکستان کی جانب سے دشمن کو دندان شکن جواب دینے پر خراج تحسین پیش۔ ڈی جی نیب لاہور احترام ڈار کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنی مسلح افواج کی صلاحیتوں پر مکمل بھروسہ ہے۔ کابینہ کمیٹی کی سول ڈیفنس کے لیے اہم حفاظتی سامان خریدنے کی اجازت۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیع کی زیر صدارت محکمہ داخلہ میں اہم اجلاس۔ موجودہ ملکی حالات کے تناظر میں صوبہ بھر کے امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ بھارت کی جانب سے نہتے شہریوں کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت کی گئی۔ جنگی اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اسپیشل فنڈز قائم کرنے کی تجویز۔ سلمان رفیع کا کہنا تھا کہ ہمارے لیے پاکستان کی سلامتی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ پہلگام کے سانحے کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ جنگ اسرائیل اور ہندوستان کی مشترکہ جنگ ہے۔ اس جنگ کا مقصد مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ اسی طرح کا حال کرنا ہے جو غزہ میں اسرائیل نے کیا ہے۔ ہماری افواج نے اس اسرائیلی پروڈکٹ کا بھی وہی حال کیا ہے جو رافیل کا ہوا ہے اور ہندوستانی طیاروں کا ہوا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے۔ پہلگام سانحے کی عالمی سطح پر تحقیقات ہونی چاہیے۔ بھارت کبھی بھی پاکستانی فوج کا مقابلہ سامنے آ کر نہیں کر سکتا۔ چیئرمین علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کی پریس کانفرنس بولے، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ ہیں۔ یہ جنگ اسرائیل اور بھارت کی مشترکہ جنگ ہے۔ جنگ مسلط ہوئی تو پاک افواج اور عوام مل کر جنگ لڑیں گے۔ مودی خطے میں برتری ثابت کرنے کے لیے جنگ میں دھکیل رہا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا تقریب سے خطاب بولے، سندھ معاہدہ کی خلاف ورزی بہت بڑا سانحہ ہے۔ ہمارے درمیان بین الاقوامی معاہدات ہیں اور ایک پارٹی اپنی مرضی سے خود کو معاہدے سے الگ نہیں کر سکتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سماجی رابطہ کی ویب سائٹ ایکس پر پاک فضائیہ کو خراج تحسین۔ مریم نواز نے کہا کہ پاک فضائیہ کی کارکردگی نے فضائی جنگ کے میدان میں اعلیٰ ترین معیار قائم کر دیا۔ سلام ہے پاک فضائیہ پر، پاکستان آپ پر فخر کرتا ہے، شاباش، پاکستان زندہ باد۔ مسلح افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں۔ جماعت اسلامی لاہور کے زیر اہتمام پاک فوج سے اظہار یکجہتی ریلی۔ مرکز اہل حدیث لارنس روڈ کے باہر بھارت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے طلباء اور سٹاف بھی افواج پاکستان سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ شرکاء نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، فی یونٹ قیمت میں 1 روپیہ 55 پیسے کی کمی۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی مئی سے جولائی تک 3 ماہ کے لیے کی گئی۔ کمی کا اطلاق لائف لائن پروٹیکٹڈ صارفین اور الیکٹرک وہیکل اسٹیشنز پر نہیں ہوگا۔ نیپرا نے بجلی سستی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر خان کا لاہور میں فلاحی لنگر خانے کا دورہ۔ مستحق افراد کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، گفتگو کرتے ہوئے بولے، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ غریب عوام کے لیے قربانیاں دیں، غربت کے خاتمے کے لیے مخیر حضرات کو حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ سوشل میڈیا پر پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے فیک خبریں پھیلانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 12 مئی کو دوپہر 2 بجے ہوگا۔ ایجنڈا جاری اجلاس کی صدارت اسپیکر ملک احمد خان کریں گے۔ بھارتی حملے کے خلاف حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے متفقہ قرارداد پیش کی جائے گی۔ لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے متعلق سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے۔ توجہ دلاؤ نوٹسز، تحریک التوا کار اور تحریک استحقاق بھی پیش کی جائیں گی۔ دی پنجاب جوڈیشل اکیڈمی ترمیمی بل 2025 ایوان میں پیش کیا جائے گا۔ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا 79واں اجلاس۔
مختلف منصوبوں کے لیے 16 ارب فنڈز کی منظوری. مریم نواز ہیلتھ کلینک کے ذریعے کمیونٹی اور بااختیار بنانے اور صحت کی سہولیات کے لیے 9 ارب منظور. 11 جنوبی اضلاع میں چیف منسٹر سٹنٹنگ ریڈکشن پروگرام کے لیے 2 ارب 50 کروڑ روپے کی منظوری. پنجاب میں جھینگا کی فارمنگ کے لیے 4 ارب 50 کروڑ کی منظوری. اسموگ کے تدارک کے حوالے سے درخواستوں پر سماعت. ہائی کورٹ کی واسا کو جلد واٹر میٹر لگانے کی ہدایات. ابھی بھی موٹر وے اور ملتان روڈ پر فصلوں کی باقیات کو جلایا جا رہا ہے. ای پی اے نے بڑی فورس تو بنا لی مگر فورس کہاں کھڑی ہے. ای پی اے کی نئی فورس ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی. جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس. فورس کی گاڑیوں کو موٹر وے اور ملتان روڈ پر کھڑی کرنے کا حکم. درخواستوں پر سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی. اسٹینڈنگ کمیٹی برائے صحت و آبادی کا اجلاس. صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی موجودہ ملکی حالات کے پیش نظر محکمہ کی تیاری اور مختلف پروجیکٹس بارے بریفنگ. خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ موجودہ ملکی صورتحال کے پیش نظر محکمہ ہائی الرٹ ہے. تمام ڈی ایچ کیوز، ٹی ایچ کیوز، آر ایچ سی میں ڈاکٹرز کی دستیابی کو یقینی بنایا گیا ہے. تحریک انصاف کے رہنما عباد فاروق کو رہا کر دیا گیا. عباد فاروق کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا کیا گیا. عباد فاروق کے بھائی شہزاد فاروق نے رہائی کی تصدیق کر دی. عباد فاروق 9 مئی کیسز میں جیل میں قید تھے. محکمہ اسکول ایجوکیشن نے ٹیچرز لائسنسنگ پر ورکنگ مکمل کر لی. اساتذہ کو گریڈز کی بنیاد پر ٹیچنگ لائسنس جاری کیے جائیں گے. پی آئی ٹی بی، مائکروسافٹ اور برٹش کاؤنسل کے تعاون سے اساتذہ کو ٹریننگ دی جائے گی. صوبہ بھر کے 3 لاکھ اساتذہ کو پیکٹا سے تربیت دلائی جائے گی. ٹریننگ پنجاب کے 9 اضلاع میں قائم سینٹرز میں دی جائے گی. سرکاری کالجز میں ریگولر پرنسپل کی تقرری مکمل نہ ہو سکی. پنجاب کے 200 کے قریب کالجز میں مستقل پرنسپلز موجود ہیں. محکمہ ہائر ایجوکیشن نے درخواستیں طلب کی مگر تاحال انٹرویوز شروع نہ ہو سکے. محکمہ ہائر ایجوکیشن تاحال درخواستوں کی اسکروٹنی نہ کر سکا. وزیر اعلیٰ پنجاب گندم فائنینسنگ پروگرام 2025 کا نوٹیفیکیشن جاری. پنجاب حکومت نے 100 ارب فائنینسنگ پروگرام کی گائیڈ لائنز جاری کر دیں. فلور ملز اور فوڈ گرین لائسنس ہولڈرز مستفید ہو سکیں گے. 15 جون تک درخواستیں متعلقہ بینکوں میں جمع کروائی جا سکتی ہیں.